ایک بندے کو قتل کرنے کے بعد اس کے لاش کے 4 پیس کیے جاتے ہیں، اس کا سر اس کے دھڑ سے اتارا جاتا ہے اور باقی کے پیس کر کے اس کو جا کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے کیا، چلے جا کے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، میں بات کر رہا ہوں دادا جگدارے کیس کے بارے میں۔ ناظرین، مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں 30 ستمبر 2021 کو ایک بندہ اپنی دکان کھولتا ہے، جو کہ اسسٹنٹ کمشنر کے آفس کے ساتھ ہی اس کی دکان ہوتی ہے۔ تو وہ اپنی دکان کھولتا ہے، دکان کے سامنے اس کا کوڑا کرکٹ کا ایک ڈھیر ہوتا ہے پڑا ہوتا۔ وہ وہاں پہ جا کے بڑے بڑے پلاسٹک کے بیگ ہوتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ ان میں کیا چیز ہے۔ وہ ایک بیگ کو تھوڑا سا قریب ہو کے دیکھتا ہے تو وہ بیگ پھٹا ہوتا ہے، آدھا جلا ہوتا ہے اور اس میں سے انسانی جسم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ بھاگ کے اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے اطلاع دیتا ہے کہ ایسے کوئی شاپر پڑے ہوئے ہیں پلاسٹک کے بیگ، تو وہاں پہ انسانی جسم نظر آ رہا ہے۔ پولیس اس کے ساتھ آتی ہے، آ کے وہ پلاسٹک کے بیگ دیکھتے ہیں، 2 بڑے بڑے بیگ ہوتے ہیں پلاسٹک کے، ان کو کھولا جاتا ہے۔ اندر سے 2 پیس برآمد ہوتے ہیں جو کہ انسانی لاش کے 2 حصے تھے۔ ناظرین، تھوڑا سا اور چھان بین کرنے کے بعد تھوڑا سا علاقہ اور کوڑا کرکٹ والا وہ چھانتے ہیں آگے تھوڑا سا کر کے، تو وہاں پہ 2 اور شاپر ملتے ہیں پلاسٹک کے، اس کے اندر بھی 2 لاش کے بڑے بڑے پیس تھے، یعنی لاش پوری مکمل ہوگی لیکن سر غائب تھا۔ تو اب یہ بھی جلا ہوا تھا، تو پچھلی رات بارش بھی ہوئی تھی تو ہاف یہ بھی جلے ہوئے تھے، تو ایسے کر کے ان کو بھیج دیتے ہیں ہاسپٹل پولیس والے۔ اب پولیس والے کیمرے کھنگالنے شروع کر دیتے ہیں کہ آخر یہ کس کی لاش ہے، کون اس کو قتل کر کے یہاں پہ چھوڑ کے گیا۔ اور باقی جو دائیں بائیں کے پولیس اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں پہ وائرلیس چل جاتی ہے کہ یہاں پہ کسی کی مسنگ کمپلین تو کسی نے درج نہیں کروائی۔ تو یہ رپورٹ درج کا پتہ کرنے کے بعد پولیس والے جو ہوتے ہیں خاموشی سے اپنی کارروائی کر رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ ناظرین گرامی، یہ اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر سے آرڈر آیا ہوتا ہے اور پولیس والے اس چیز کی خبر کسی کو نہیں دیتے، چپکے سے اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اس علاقے کے کیمرے کھنگالے جاتے ہیں کہ آخر اتنی بدماشی اور اتنی دلیری کے ساتھ کون یہ کام کر سکتا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کا حال ہی سامنے ہے، اس کا دفتر سامنے ہے، تو کوئی بندہ ایسے لاش پھینک گیا اس کے علاقے کے پاس ہی۔ تو کیمرے کھنگالنے کے اوپر پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی کیمرہ ہے ہی نہیں، دور دور کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ کوئی کیمرہ ہی نہیں، دور مین روڈ ہے۔ یہ ایک کچی سڑک نیچے اتر کے آتی ہے، کچی سڑک کے آگے یہ سارا کوڑا کرکٹ والا ایریا تھا۔ تو ناظرین ایسے اب یہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ ڈھونڈے تو ڈھونڈے کدھر سے۔ ناظرین ایسے پولیس والے کھنگالتے مین روڈ کے ایک کیمرے کی طرف آتے ہیں، تو وہاں پہ ان کو کافی گاڑیاں اس علاقے کی طرف اترتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن ان کو کسی گاڑی کے اوپر شک نہیں ہوتا۔ ایک گاڑی ایسی ہوتی ہے جو 15-20 منٹ پہلے اس علاقے میں اترتی ہے، اترنے کے بعد واپس آتی ہے، وہ ویگنار کار ہوتی ہے۔ پولیس والے اس گاڑی کو نوٹس کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا شک جتلاتے ہیں، کیونکہ وہ جب گئی تھی تو وہ صاف تھی، لیکن جب واپس آئی تو اس کے اوپر کوڑا کرکٹ اور کچرا وغیرہ لگا ہوا تھا اور کیچڑ وغیرہ بھی لگا ہوا تھا۔ ناظرین گرامی، پولیس والے اس ویگنار کار کا نمبر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو اس کا نمبر نظر نہیں آتا کیچڑ وغیرہ لگا ہونے کی وجہ سے۔ تو اب پھر پولیس والوں کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا، لیکن پولیس والے کرتے ہیں کہ یہ کوئی ضرور دائیں بائیں کی کار ہوگی۔ وہ اس کار کی تصویریں وغیرہ لے لیتے ہیں، تصویریں وغیرہ لینے کے بعد اپنے پاس ہی رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایسے انویسٹیگیشن کرتے کرتے ایک پولیس والے کو یاد آتا ہے کہ یہ جس کلر کی ویگنار کار ہے، ہمارا کانسٹیبل جو اسی ساتھ والے تھانے میں لگا ہوا ہے، اس کے پاس بھی تو ایسی ویگنار کار ہے۔ تو وہ چپکے سے جاتے ہیں اور اس گاڑی کا جا کے نمبر درج کر لیتے ہیں اور کلر وغیرہ دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ اسی کلر کی گاڑی ہے۔ تو پولیس والے اس کو اپنے ریڈار میں رکھ لیتے ہیں۔ دوسری بات ناظرین گرامی، وہ جو لاش ملی تھی اس لاش کے ہاتھ کے اوپر ایک ٹیٹو بنا ہوا تھا، ٹیٹو کے اوپر نام لکھا ہوا تھا دادا جگدالے۔ اب ناظرین پولیس والے یہ چیز بھی ذہن میں رکھتے ہیں، ذہن میں رکھنے کے بعد اب ان کو ایک کانسٹیبل بھی مل گیا۔ کانسٹیبل کی ڈیوٹی ساتھ والے تھانے میں ہوتی ہے، کانسٹیبل کا نام ہوتا ہے شنکر گاؤں ٹنڈے۔ ناظرین گرامی، اب پولیس والے اس کو اپنے ریڈار میں رکھتے ہیں۔ اس کی کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا موبائل نمبر کی ہسٹری نکالی جاتی ہے۔ تو موبائل نمبر کی ہسٹری نکالنے کے بعد پولیس والے لوکیشن اس کی نکالتے ہیں۔ تو جس رات یہ قتل ہوتا ہے اس رات اس کی لوکیشن اپنے گھر کی ہوتی ہے۔ تو پولیس والے جب اس کی ہسٹری کال کے نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کس کو اس نے کال کری ہوئی ہے۔ تو ناظرین وہاں پہ یہ سارے نمبروں کو دیکھتے ہیں تو ایک نمبر دادا جگدارے نام سے سیف ہوتا ہے۔ اب پولیس والوں کے ذہن میں فوراً وہ بات آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کے اوپر بھی دادا جگدارے نام لکھا ہوا تھا۔ تو اب پولیس والوں کو کھٹک جاتی ہے
کلو ملنا پولیس والوں کو شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین اب پولیس والے اس دادا جگداری کا جو نمبر ہوتا ہے اس کی ہسٹری نکلواتے ہیں، اس نمبر کی نکلوانے کے بعد اس کی بیوی سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ رابطہ کرنے کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا شوہر دادا جگداری کدھر ہے؟ تو ناظرین گرامی اس کی بیوی بتاتی ہے کہ وہ 29 ستمبر کو ادھر گیا تھا ممبئی میں، تو ہمیں بتا کے گیا تھا کہ میں اپنے دوست کو ملنے جا رہا ہوں، صبح مل کے واپس آ جاؤں گا، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ ہم نے یہاں پہ کمپلین بھی درج کروائی ہے۔ پولیس والے کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے، ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، پولیس والوں کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ وہی دادا جگداری ہے۔ تو ناظرین گرامی اب دادا جگداری رہتا کدھر ہے؟ تو یہ پتہ چلتا ہے کسی ممبئی کے علاقے میں سولہ پور ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں پہ یہ رہتا ہے، سولہ پور علاقے میں رہتا ہے۔ تو ناظرین اب پولیس والے جو ہوتے ہیں اس کانسٹیبل شیوشنکر کانسٹیبل کی جو بیوی ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے مونالی گوٹنڈے، اس کی بھی نکلوا لیتے ہیں سم کا ڈیٹا نکلوانے کے بعد اس کا بھی سارا کچھ چیک کرتے ہیں، چونکہ پولیس والوں کو اس کے اوپر پورا شک تھا کہ ضرور ان لوگوں نے قتل کیا، کیونکہ کلو کے اوپر کلو ملنا شروع ہو چکے تھے۔ تو اب اس کی کال ہسٹری نکلوائی جاتی، ڈیٹا نکلوایا جاتا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے موبائل میں بھی نام سیو ہے دادا جگداری۔ تو اب پولیس والے حیران رہ جاتے ہیں یہ دیکھ کے کہ وہ دوست تو ہوتا ہے شیوشنکر گوتانڈے کا، اس کے شوہر کا، لیکن اس کی کال زیادہ چل رہی ہوتی ہے اس کی بیوی مونالی کے ساتھ۔ پولیس والوں کو یہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے کہ ضرور ان دونوں میاں بیوی نے ہی قتل کیا۔ ناظرین گرامی یہ 30 ستمبر کو قتل ہوا، تو اب آگے والے مہینے کی 8 تاریخ آ چکی ہوتی، ٹوٹل 8 دن گزر چکے ہوتے ہیں اس تاریخ کو آتے ہوتے، اتنے میں دادا جگداری کا پوسٹ مارٹم رپورٹ آ جاتی ہے۔ پتہ چلتا ہے جی اس کو کسی داتری ٹائپ کے ہتھیار سے قتل کیا گیا ہے۔ تو اس کے پاؤں میں کسی پہلے وقت میں سرجری ہوئی تھی، تو ایک پلاسٹر کا وہ جو لگتا ہے سرجری کرنے کے دوران وہ لگایا ہوا تھا، ساتھ میں ایک قابلہ وغیرہ بھی لگا ہوا ہے۔ تو قابلے کے اوپر ایک نمبر دیا ہوتا ہے کمپنی کا، کس کمپنی نے وہ قابلہ وغیرہ تیار کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین گرامی پولیس والے جو ہوتے ہیں اس کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں، اس کمپنی سے رابطہ کرنے کے بعد وہ اس کا نمبر دکھاتے ہیں، سیریل نمبر سے کمپنی بتاتی ہے کہ ہاں ہم نے یہ 40 قابلے اس طرح کے تیار کیے تھے جو پلاسٹک سرجری میں استعمال کیے جاتے ہیں، تو یہ فلاں ہاسپٹل کو ہم نے سیل کیے تھے۔ تو ناظرین گرامی اس ہاسپٹل میں جایا جاتا، ہاسپٹل والے آگے سے لسٹ دکھاتے ہیں کہ ہاں ہم نے 40 بندوں کی سرجری کری تھی جس میں یہ قابلے لگائے گئے تھے۔ پولیس والے سارے کے نام پڑھتے ہیں، ایک نام نکلتا ہے دادا جگداری کا، جو کہ سولہ پور کا رہنے والا ہوتا ہے۔ پولیس والے اس کا ڈیٹا نکلواتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں، گھر جانے کے بعد اس کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں سارا کچھ، اس کے بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، بیوی بتاتی ہے کہ ہاں اس کے پاؤں پہ چوٹ لگی تھی تو ہم نے ایسے اس کے پاؤں کی سرجری کروائی تھی، یہ قابلے بھی مل چکے۔ اب پولیس والوں کو پہلے بھی سارے شک ادھر جا رہے تھے شیوشنکر گوتانڈے کے اوپر، تو بیوی نے بھی کنفرم کر دیا۔ اب ناظرین گرامی بیوی سے پوچھا جاتا ہے شیوشنکر گوتانڈے کو جانتی ہو؟ تو وہ کہتی کہ ہاں اس کی جو بیوی ہے وہ اسی ہمارے گاؤں کی ہے۔ تو یہ بات تو بڑی کھلی واضح ہو گئی کہ ان کا آپس میں تعلق تو کوئی تھا۔ تو دادا جگداری سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شنکر جو تھا شیوشنکر اور تمہارے شوہر کا کیا چکر تھا؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ دونوں آپس میں دوست تھے، یہ دونوں ملتے رہتے تھے، اس دن بھی میرا شوہر اس کو ہی ملنے گیا۔ تو پولیس واپس آتی ہے ممبئی میں، تو ممبئی کا جو علاقہ ہوتا ہے اے ٹونک کالونی، وہاں پہ یہ رہنے والے ہوتے ہیں۔ تو پولیس والے جاتے ہیں، جا کے شیوشنکر گوتانڈے کو اٹھا لیتے ہیں، اس کی بیوی مونالی کو اٹھا لیتے ہیں۔ اٹھانے کے بعد ان سے سب کچھ پوچھتے ہیں، پہلے تو وہ مانتے نہیں، پولیس والے سارے ثبوت ان کے آگے رکھتے ہیں۔ ثبوت رکھنے کے بعد شیوشنکر گوتانڈے ٹوٹ جاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں نے قتل کیا۔ پوچھا جاتا ہے کیوں قتل کیا، کیسے قتل کیا، اتنا کیا غصہ تھا؟ تو قتل ایسے کچھ کیا تھا کہ یہ 29 ستمبر کی جب شام کو ملنے آیا تو بیوی نے دروازہ کھولا، بیوی نے اندر بٹھایا، وہ چائے بنا رہی تھی، تو یہ شیوشنکر جو ہوتا ہے یہ آتا ہے، یہ دراتی لے کے آتا ہے، آ کے اس کے اوپر وار کرنے شروع کر دیتا ہے۔ قتل کرتے ہوئے جب شور ہوتا ہے تو اس کی بیوی دوڑ کے باہر آتی ہے، باہر آنے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ میرے شوہر نے دادا جگداری کو قتل کر دیا، تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ شوہر اس کو کھینچ کے بیڈ روم میں جا کے بیڈ کے اوپر لٹایا آتا ہے، اور آنے کے بعد لاش کے 4 پیس کرتا ہے، پلاسٹک بیگ میں بھرتا ہے۔ اتنی دیر میں بیوی کو ہوش آ جاتا ہے، اس کو ساتھ لیتا ہے، دونوں میاں بیوی وہ پلاسٹک بیگ اٹھاتے ہیں، گاڑی میں رکھتے ہیں۔ تو اس کو سارے علاقے کا پتہ ہوتا ہے، چونکہ یہ مرلی پولیس اسٹیشن میں لگا ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو پولیس اسٹیشن کو ملے ہوتے ہیں پلاٹ جس میں پولیس والے اکثر رہ سکتے ہیں اپنی بیوی بچے لے کے، وہی ایک کوارٹر میں رہ رہا ہوتا ہے۔
تو یہ اپنی گاڑی میں رکھتا ہے, اپنی بیوی کو ساتھ لیتا ہے اور اس علاقے میں چلے جاتے ہیں جدھر کیمرے نہیں لگے ہوتے. وہاں پہ جا کے یہ پلاسٹک بیگوں کو آگ لگا دیتے ہیں. آگ لگانے کے بعد واپس آ رہے ہوتے ہیں کہ بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو لیکن اب یہ واپس نہیں جا سکتا تھا چونکہ پیچھے روڈ کے اوپر کیمرے لگے ہوئے تھے. یہ اس کو پتا تھا کہ جب دوسری بار جاؤں گا تو میں ریڈار میں آ جاؤں گا, اس وجہ سے واپس نہیں جاتا. لیکن کیونکہ پولیس والے تو پھر پولیس والے ہی ہوتے ہیں, ان لوگوں نے اندازہ لگا کے پتہ کر لیا. لیکن اس کو اتنا غصہ تھا کیوں, اس نے آخر اس کو قتل کیوں کیا, کوئی اپنے دوست کو کیوں ہی قتل کرے گا. تو ایک اور کہانی کھل کے سامنے آتی ہے. کہانی کچھ یوں ہوتی ہے, یہ جو اس کی بیوی منالی ہوتی ہے, اس کی دوستی ہوتی ہے دادا جگداری سے. دوستی کچھ یوں ہوتی ہے کہ یہ بچپن سے ایک ہی اسکول میں پڑھے ہوتے ہیں. اسکول میں پڑھنے کے بعد یہ جوان ہوتے ہیں, تو جو منالی ہوتی ہے اس کی ارینج میرج ہو جاتی ہے اور شیو شنکر گوتانڈے سے اس کی شادی ہو جاتی ہے. شادی کے بعد ان کے یہاں 2 بچے بھی پیدا ہوتے ہیں. لیکن شادی کے بعد بھی وہ جو ہوتی ہے دادا جگداری سے فون کے اوپر بات چیت کرتا رہتی ہے. تو اس کا شوہر جب اس سے پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ خالی میری دوست ہی, ایسی کوئی بات چیت نہیں ہے. تو اس کے دوست ہونے کی وجہ سے شوہر کو بھی کبھی شک نہیں ہوتا, وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے. وقت ایسے گزرتا رہتا ہے, اکثر وہ ان کو ملنے بھی آتا رہتا ہے. یہ جو شیو شنکر ہوتا ہے اس کو بھی آ کے ملتا ہے, منالی کو بھی مل کے جاتا ہے. یہ جب گاؤں میں جاتے تب بھی میاں بیوی کو ملتا رہتا ہے. یہ ان کی زندگی کے ایسے پورے 20 سال گزر جاتے ہیں. 20 سال گزرنے کے بعد ایک دن شوہر کو شک ہوتا ہے کہ میری بیوی جو ہے اکثر جب بھی وہ گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے وہ دادا جگداری سے ہی بات کر رہی ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی تعلق ہو. وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے, پوچھنے کے اوپر بیوی کہتی ہے نہیں تم شک کر رہے ہو, ایسی کوئی بات نہیں, وہ میرا دوست ہی ہے. ان کا جھگڑا تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے. جھگڑا زیادہ ہونے کے بعد وہ لڑائی کر کے اپنے گاؤں آ جاتی ہے. اب گاؤں میں پہلے ہی دادا جگداری ہوتا ہے. کچھ عرصے بعد اس کا شوہر واپس جاتا ہے, جا کے مناتا ہے. تو وہ بھی کہتی ہے کہ ہاں میری بھی غلطی ہے, وہ تو خالی میرا دوست ہی ہے, مجھے بھی اتنی لمبی بات نہیں کرنی چاہیے. دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں. کمپرومائز کرنے کے بعد واپس اپنے کوارٹر پہ آ جاتے ہیں, رہنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اب کی بار کیا ہوتا ہے کہ شیو شنکر جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے, پھر وہ فون پہ وہی روٹین کے اوپر بات کرنا شروع ہو گئی ہے. لیکن اب وہ روکتا نہیں ہے. وہ 10-15 دن اس چیز کو نوٹس کرتا رہتا ہے. 10-15 دن گزرنے کے بعد وہ ایک دن چپکے سے اپنی بیوی کا موبائل اٹھاتا ہے. موبائل اٹھا کے جب دیکھتا ہے تو اس کی بیوی کے ساتھ جو چیٹنگ واٹس ایپ پہ ہوئی ہوتی ہے, جو یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عام چیٹنگ تو نہیں ہے. یہ جس طرح کی چیٹنگ ہے, جس طرح کی یہ اس دونوں کی باتیں ہیں, ضرور ان کا ریلیشن ہے. یہ ملتے ہیں ایک دوسرے کو, فزیکل بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, تبھی تو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو وہ اب کیا کرتا ہے, 29 ستمبر کی صبح کو وہ دادا جگداری کو فون کرواتا ہے اپنی بیوی سے کہ فون کرو اسے منگواؤ, آج ہم اس کو ملتے ہیں. وہ ملنے کے لیے آ جاتا ہے. آنے کے بعد جب یہ اس کی بیوی سواگت کرتی ہے, اس کو بٹھاتی ہے, بٹھانے کے بعد اس کے لیے چائے بنانے چلی جاتی ہے کچن میں, تو پیچھے سے شوشالے جو ہوتا ہے شیو شنکر گوتانڈے, وہ آ کے حملہ کر دیتا ہے, تو قتل کر دیتا ہے. باقی کہانی کا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. ناظرین گرامی, پولیس چارج شیٹ تیار کرتی ہے. چارج شیٹ تیار کرنے کے بعد سیشن کورٹ میں یہ بھیج دی جاتی ہے. سیشن کورٹ میں ان کا ٹرائل چل رہا ہوتا ہے کہ ناظرین گرامی, وہ جو گوتانڈے کی بیوی ہوتی ہے منالی گوتانڈے, 20 جنوری 2024 کو اس کی بیل رکھ دی جاتی ہے ہائی کورٹ میں. تو ناظرین گرامی, اس کا وکیل کہتا ہے چونکہ یہ تو پہلے ہی اس کے ساتھ پیار کرتی تھی تو اس نے اسے قتل بھی نہیں کیا. ایسے جب اس نے قتل ہوتے دیکھا تو یہ بے ہوش بھی ہو گئی تھی, لیکن اس کی مجبوری تھی تو اس نے اس کا ساتھ دیا اپنے شوہر کا. اگر ساتھ نہ دیتی تو پھر بھی یہ پھنستی تھی, اس لیے مجبوری میں اس نے ساتھ دے دیا. قتل کرنے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں. یوں ناظرین گرامی اس کی بیل ہو جاتی ہے. اب منالی جو ہے وہ بیل کے اوپر باہر ہے, لیکن اس کا جو شوہر ہے وہ اب بھی جیل کے اندر ہے اور ان کا ٹرائل چل رہا ہے. آگے جو فیصلہ آئے گا پھر یہ تو آگے ہی پتہ چلے گا. تو ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب اور اللہ نگہبان.